السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک میراثی بیوی جب بھی حکیم کے دواخانے کے سامنے سے گزرتی تو حکیم اسے عجیب و غریب اشارے کرتا۔ خاتون نے اپنے شوہر سے حکیم کی شکایت کی تب میراثی نے حکیم کے نام خط لکھا کہ آج رات 12 بجے گھر کی چھت پر آ جانا۔ ایک حکیم صاحب میراثی کی بیوی کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ خاتون جب بھی حکیم کے دواخانے کے سامنے سے گزرتی تو وہ عجیب و غریب اشارے کرتا۔ خاتون سمجھدار تھی، جب اشارے سمجھ جاتی تو مگر اگنور کرتی تاکہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ وہ اپنی بدنامی سے بھی ڈرتی تھی۔ کئی ماہ تک ایسے ہی چلتا رہا مگر حکیم صاحب اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ ایک دن میراثی کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دواخانے میں دوائی لینے گیا تو حکیم نے اس سے کہا کہ اپنی ماں کو میرا سلام کہنا اور ساتھ میں پھولوں کا گلدستہ بھی تحفے میں دیا۔ میراثی کا بیٹا جب گھر میں داخل ہوا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ پھول کہاں سے لیے ہیں۔ بیٹے نے باپ کو سارا ماجرا بتا دیا اور میراثی کو بہت غصہ آیا اور اس حکیم صاحب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ حکیم کے نام ایک خط لکھو اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو اور یہ بھی لکھو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اور اگلے ہفتے میرے بھتیجے کا ختنہ ہے۔ سارے گھر والے چھت پر جشن منائیں گے اور ہمیں ملنے کا موقع مل جائے گا۔ حکیم یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ایک دن مشکل سے گزارنے لگا۔ آخرکار حکیم بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ حکیم نہا دھو کر خوشبو لگا کر میراثی کے گھر روانہ ہوا۔ دروازے پر ہی اس کا استقبال کیا گیا اور رسیوں کی مدد سے حکیم صاحب کو باندھ لیا گیا۔ میراثی نے اپنی بیوی سے کہا کہ چھت پر جا کر ڈھول بجاؤ، جتنا بجا سکتی ہو بجاؤ، تم جتنی دیر ڈھول بجاتی رہو گی میں اس حکیم کو بجاتا رہوں گا۔ میراثی کی بیوی گلے میں ڈھول لے کر چھت پر چڑھ کر بجانے لگی۔ میراثی نے حکیم پر ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا مگر ڈھول کی آواز کی وجہ سے کوئی حکیم کی آواز نہ سن پایا اور اسے چھڑانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ جب میراثی کی بیوی چھت سے نیچے آئی تو حکیم صاحب نے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میراثی نے حکیم کو گدھے پر لاد کر اس کے گھر کے دروازے پر پھینک کر چلا گیا۔ ایک مہینے تک میراثی زخمیوں کی وجہ سے دواخانے پر نہ آ سکا۔ اس کی یادداشت کمزور ہو چکی تھی اور اسے کچھ یاد نہ رہا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی۔ وہ 2 مہینے بعد حکیم اپنی دواخانے پر تشریف لے آئے۔ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لیے شام ہو گئی۔ اچانک میراثیوں کے گھر سے ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ حکیم کو کچھ یاد آیا اور اس سے مریضوں کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ کسی مریض نے پیچھے سے آواز دی کہ حکیم صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں، آج ان کے گھر شادی ہے اس لیے ڈھول بجا رہے ہیں۔ حکیم نے جواب دیا کوئی شادی وادی نہیں ہے، جا کر دیکھ لو، آج پھر کسی کی شامت آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔